السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ دعا کے بارے میں، دعا کے کچھ آداب، دعا کے ایڈیکیٹس کس طرح کرتے ہیں اور کس وقت ہم کریں، کیسے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی سے جلدی قبول کرے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں دعا ہوتی کیا ہے؟ تو بیسکلی دعا کیا ہے؟ دعا وہ ہے جو ہر انسان، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، مطلب جو بھی اس کی دعائیں، حاجتیں، وشز ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اس کو دعا بولتے ہیں۔ تو دعا ہم لوگ سب تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے دعائیں مانگے۔ اور کس طرح مانگے؟ تو وہ سب سے پہلے تو ہمیں دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، حمد و ثنا بیان کرنے چاہیے۔ تو حمد و ثنا میں جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، ثنا سبحانک ہے، یا اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے، یہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ جس دعا میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تو وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے، یعنی کہ وہ عرش تک نہیں پہنچتی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد درود ابراہیم، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ضرور سے بھیجیں۔ اس کے بعد ہمیں جو بھی ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے ہمارے جو بھی سنس ہیں وہ ہمارے بخش دے، ہماری توبہ قبول کر لے، استغفار پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہمیں اپنی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو دعاؤں میں سب سے پہلے تو یقین کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں تو اس یقین سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ دیں گے، کہ یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تجھ کو دینا ہی دینا ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ اس سے مانگوں، تو مجھے مایوس نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں، اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریں، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حیّ یا قیوم، سبحان ملک القدوس، رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد ہے الجبار، الفتاح، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارو۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہماری پرائیورٹی یہ رہنی چاہیے دعا میں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگیں، اور آخرت کے لیے زیادہ مانگیں، کیونکہ فار ایگزامپل جیسے سمندر ہے، سمندر میں آپ ایک انگلی ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس انگلی کو باہر نکالیے تو انگلی میں جتنا پانی آپ کے رہ گیا ہے تو یہ دنیا اتنی ہی ہے، اور جو سمندر بچ گیا یہ آخرت ہے۔ تو آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، بہت لمبی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور آخرت کے لیے زیادہ مانگیں۔ تو اس کے بعد جو بھی ہماری مطلب دعائیں ہیں، وہ جو بھی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو جو دعا قبول ہو جائے وہ مانگیے۔ اس کے بعد دعائیں قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ تو سب سے پہلی کہ جیسے ہمیں جو چاہیے ہمیں وہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، آج دیا، 2 دن بعد دیا، یا 1 مہینے بعد، یا 1 سال بعد، وہ دعائیں قبول ہو گئی، وہ مجھے مل گئی، ٹھیک ہے، جو مجھے چاہیے تھی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ دعائیں قبول نہ ہو کر کے اس کے بدلے میں میرے اوپر جو بھی آفتیں آنے والی تھی، مصیبتیں آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ دوسری شکل ہوئی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کر کے اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ 3 شکلیں ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو دعا ایک افضل عبادت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ دے گا۔ اپنے آپ کو دیکھ کر کے نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ کے مانگیں۔ اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بولے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اسے کچھ بھی نہیں چھپا، تیرا ہر چیز پر اختیار ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو بہترین کرتا ہے، تو بہترین کارساز ہے، تو جو کرتا ہے اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اگر یہ ہمارے لیے بہترین ہے تو ہمیں یہ دے دے، یا یہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ غیبانہ دعا بہت جلدی قبول کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیب کے لیے، یعنی کہ مطلب جن کو ہم نہیں جانتے، جو بھی انسان مطلب مسلمان ہے، مومن ہے، جو بھی ہے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو جتنے بھی ہیں ان سب کو نمازی بنا دے، سب کے گناہوں کو بخش دے، سب کو ہدایت دے دے، سب کو صحیح راستے پہ چلا، یا جو بے روزگار ہیں ان کو روزی روٹی لگا دے، یا پھر جن کے پاس جابس نہیں ہیں ان کی جابس لگ جائے، یا پھر جو بے اولاد ہیں جن کو اولاد نہیں ہے ان کو اولاد ہو جائے، یا پھر جو بے گھر ہیں ان کو گھر مل جائے، اور جو بھی پریشان ان کی پریشانی دور ہو جائے۔
تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور خوب دعائیں مانگیں، اور اچھی سے اچھی دعائیں مانگیں، اور اس یقین، اس امید کے ساتھ، یہ بلیو، ہوپ اور توکل بہت مضبوط رہنا چاہیے انسان کا اللہ پر، کہ اللہ ہم نے دعائیں مانگی ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. اور دعائیں مانگو تو تھوڑا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ روتا ہوا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، کہ جو رو کر کے مانگے، گڑ گڑا کر کے مانگے، اپنے آپ کو ایک دم حقیر، اپنے آپ کو گڑا کے مانگے کہ یا اللہ میں بس تو ہی ہے دینے والا، اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں بے سہارا ہوں، میرے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، صرف تو ہی دے سکتا اور تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا. تو اپنے آپ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اس طرح مانگیں، یا اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے والی شکل بنا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کر کے مانگتا ہے. تو بس یہی آداب ہیں. جزاک اللہ خیر.